حیثیت نہ دینا اور سرکاری خزانے سے یا اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنے فخر کے لیے، اپنی نام آوری کے لیے دولت کو خرچ کرنا، دوسرے لفظوں میں اس کو ضائع اور برباد کرنے کے مترادف ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی ساری کی ساری جو قرآن و سنت کا قرآن کا عملی نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور اپنا یہ حال ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے۔ ہماری پیاری اماں جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی گھر میں بھی اور باہر میں بھی انتہائی سادہ اور عام غریب سے غریب آدمی کی طرح آپ کی گزر اوقات تھی۔ کبھی بھی ساری زندگی میں آپ نے فضول خرچی نہیں کی کہ دوسروں کا کوئی احساس نہیں ہے، اپنی خواہشات پوری کرو۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے خود تکلیفیں اٹھا کر، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں حضور کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، میرا رسول جو ہے وہ تو اتنا تمہارے لیے ہمدرد اور خیر خواہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر دوسروں کا خیال کرنے والا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ہر وقت حریص رہتے ہیں، اس سوچ میں رہتے ہیں کہ میری تو خیر ہے، باقی لوگ جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اور یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو، یہ نہیں فرمایا جو اپنی ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع دینے والا ہو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا ہو، یہ نہیں حضور نے فرمایا۔ یہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آج کل مسلمانوں کے پیش نظر نہیں رہی۔ جہاں عام آدمیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے شادی بیاہ کے موقع پر، اپنی خوشی اور غمی کے موقع پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، بے حد و حساب خرچ کرتے ہیں، چاہے قرض لے کر ہی کرنا پڑے، چاہے ساری عمر کے لیے قرض کے نیچے دب جائیں۔ یہ رسم و رواج اور جو معاشرے کے طور طریقے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ان پر خرچ کرتے ہیں، مگر دوسرے لوگوں کی مجبوریوں کا اور ان کے غموں کا، ان کی پریشانیوں کا اور ان کی حاجتوں کا، ان کی بیماریوں کا، ان کی غربت کا اور مسکینی کا کسی کے دل میں خیال نہیں آتا۔ یہ گویا اس طرح کی زندگی ہے جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، کوئی جیے یا مرے ہمیں کیا ہے،
ہمیں اپنی خوشی سے ہے اور اپنے عللے ترلے پورے کرنے سے غرض ہے۔ اسی طرح کی زندگی تقریباً ہمارے پورے معاشرے کی بن چکی ہے، اور سب سے ان معاملات میں آگے بڑھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں، جن کی ذمہ داری تھی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات پڑھی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ کہ اپنے قریبیوں کے بھی حق ادا کرو اور غریبوں اور مسکینوں کے بھی حق ادا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ اور راہیوں اور مسافروں کے بھی حق ادا کرو۔ یہ ترجیح تو ان کاموں کو ہونی چاہیے، مگر ہمارے حکمرانوں نے فضول خرچی کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے کہ بھئی اس سے ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت کے ڈنکے بجیں گے اور لوگ کہیں گے واہ جی واہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ پہلی حکومتیں تو آج تک ایک دن مناتی آئی ہیں، رسول اللہ کی شان میں یہ پورا ہفتہ منا رہے ہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا عدل سے، انصاف سے، امانت و دیانت سے کام لیتے ہوئے مجھے یہ بتلائیں کہ آیا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد سال میں ایک دن ہونی چاہیے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، آپ کی محبت اور آپ کا عشق جو ہے وہ پورے سال میں ایک ہفتہ ہونا چاہیے؟ اور ظالموں، اللہ تعالیٰ نے تو سال کا کوئی دن، کوئی عبادت اور کوئی ذکر جو ہے وہ اپنے رسول کے ذکر کے بغیر نہیں رکھا، حضور کی یاد کے بغیر نہیں رکھا۔ نماز میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، اذان میں جہاں عرش والے خدا کا ذکر ہے وہاں مدینے والے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح یہ نماز کے اندر سلام بھی ہے، درود بھی ہے، سب کچھ ہے، موجود ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نماز جنازہ پڑھیں تو وہ بھی درود کے بغیر نہیں ہوتا، نماز شکرانہ ادا کریں تو وہ بھی درود کے بغیر نہیں ہوتی، نماز استسقاء ادا کریں تو وہ بھی درود پاک کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور کوئی نفلی نماز ادا کریں، فرضی نماز ادا کریں، سنت ادا کریں، واجب ادا کریں، کون سی عبادت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کے بغیر اور ان کی محبت کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ مگر افسوس ہے، یہ دیکھنے والے اور مشورے دینے والے ہمیشہ حکمرانوں کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں مشیر، وہ غلط مشورے دے کر ان کو بھی برباد کرتے ہیں، قوم کو بھی برباد کرتے ہیں، ان کے دین اور ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں، اور قوم کی معیشت کو اور ان کی اقتصادیات کو بھی برباد کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پہلے بھی ایک بادشاہ نے یہ جو عید میلاد کا سلسلہ تھا، یہ بھی ایک اسی طرح کے حکمران نے شروع کیا، اور ماشاءاللہ خوش آمدی اور مفاد پرست ٹولہ مولویوں کا بھی اور پیروں کا بھی جو ہمیشہ وہ بھی ہیں جو ہمیشہ ان کے ارد گرد رہتے ہیں، اگر وہ دن کو رات کہہ دیں تو کہتے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ، یہ نکتہ تو اور کسی کو ملا ہی نہیں، یہ کمال کر دی ہے جی آپ نے، یہ واقعی رات ہے۔ اور اگر وہ رات کو دن کہہ دیں تو ماشاءاللہ ان کی جناب حمد و ثنا کے ترانے گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ حکمرانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے ہیں۔ اب جہاں اس طرح کے مشیر اور وزیر ارد گرد جو ہیں حکمرانوں کے جمع ہوں گے تو مجھے بتائیں پھر جہاں اسلام کا حلیہ بگڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری معیشت بھی اور ہماری اقتصادیات بھی تباہی اور بربادی کی طرف جائے گی۔ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں جی کہ ہم نے اتنا پیسہ بچا لیا، اتنا پیسہ قوم کا بچا لیا، پہلے بھی کرتے تھے، آج کے حکمران بھی کرتے ہیں، فرق کوئی بھی نہیں ہے۔ ان سنگ دلوں کی فطرت نہیں بدلتی،
یہ لوگ اس قسم کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان سنگ دلوں کی فطرت نہیں بدل دی، صورت بدل بھی جائے مگر سیرت نہیں بدلتی۔ چہرے بدلتے دیکھے ہیں ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے، خدا کی قسم ہے کوئی صاحب کردار اور صاحب سیرت اور صاحب احساس جو ہے حکمران آج تک ہمیں نہیں ملا جس نے قوم کو سیدھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ اب مجھے آپ بتائیں، یہ بڑے بڑے حساب کرنے والے بیٹھے ہیں کہ جناب فلانے نے اتنی کرپشن کر دی، اتنا پیسہ ضائع ہو گیا، فلانے نے اتنی کرپشن کر دی، پیسہ ٹھیک ہے، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر کبھی خدا کے لیے یہ بھی سوچو کہ یہ جو جلسے جلوس آپ نکالتے ہیں اور نکلواتے ہیں، ان پر قوم کے خزانے سے کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے اور کاروبار کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور لوگوں کی معیشت اور روزگار کو کس طرح ناقابل تلافی خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مہینہ تو تم محرم کے چکر میں پوری قوم کا جو ہے وہ نقصان کرتے ہو، پھر عید میلاد آ جاتی ہے اور اس پر تم سرکاری خزانے سے، حالانکہ آدھے سے زیادہ لوگ آبادی والے ایسے ہیں جو ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا دین جو ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کامل اور مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یا تو کہو نہیں ہوا۔ اگر مانتے ہو کہ دین اور ایمان اور اسلام اور شریعت جس چیز کا نام ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ پر پوری ہوئی ہے، اور قرآن تو کہتا ہے، قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو میرے اور آپ کے پیارے رسول پر نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن اے میرے محبوب، آج کے دن آپ پر ہم نے اپنا دین کامل اور مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور یہی دین جو ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم راضی اگر ہوں گے تو اسی دین پر راضی ہوں گے۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے اور کوئی چیز دین نہیں ہے۔ مجھے بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو اسلام تھا ان میں یہ ہفتے منانا تھا، ان میں یہ محرم کے جلوس نکالنا اور تعزیے نکالنا تھا، اور سرور کائنات کے زمانے میں یہ عید میلاد منائی جاتی تھی، حضور نے ساری زندگی میں منائی، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں منائی گئی، حضرت عمر کی خلافت میں منائی گئی، حضرت عثمان کی خلافت میں منائی گئی، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں منائی گئی، حضرت حسن کی خلافت میں منائی گئی۔ ان چیزوں کو تم نے دین بنایا ہے جو نہ اللہ نے بتائی ہے، نہ رسول اللہ نے بتائی ہے، نہ صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے، نہ اہل بیت نے ان پر عمل کیا ہے، ان چیزوں کو تم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جو شخص بھی دین میں نئی چیز پیدا کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کام دین میں نیا نکالا جاتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، حضور نے فرمایا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا، کرنے والے جو ہیں وہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ اور اسی طرح ہر خطبہ جمعہ میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے تھے
وشر الامور محدثاتھا، دنیا جہان میں سب سے برے ترین کام وہ ہیں جو دین میں نیکی اور ثواب سمجھ کر نئے نئے نکالے جائیں، نئے کام جو نکالے جائیں وہ سب سے برے کام ہیں۔ حضور نے فرمایا وشر الامور محدثاتھا وکل محدثۃ بدعہ، تمام جو نئے نئے کام جو نکالے جائیں گے دین میں وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام نئے کام جو ہیں جن کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کے کیا جائے گا، فرمایا وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی اور بدراہی جو ہے وہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ مجھے بتائیں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ دین کا حلیہ نہ بگڑے، ہر شخص جو ہے وہ دین میں اضافے نہ کرتا پھرے، ہر شخص جو ہے وہ دین میں کمیاں نہ کرتا پھرے۔ دین عرش والے خدا نے رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اس سارے کے سارے دین پر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یا تو کہو اللہ نے پورا نہیں نازل کیا، پھر بھی کوئی بات ہے، یا پھر کہو رسول اللہ نے پورا عمل نہیں کر کے دکھایا، پھر بھی کوئی بات ہے، یا کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں جو ہیں وہ نہیں بیان کی ہیں، وہ اپنی مرضی پر چھوڑ دی ہیں کہ بھی جس طرح مرضی شروع کر لو ہے، یا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب کچھ بتانا تھا وہ حضور نے سب کچھ نہیں بتایا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری مرضی پر چھوڑ گئی ہیں کہ یہ دین میں تم اپنی طرف سے داخل کر لینا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج بڑی بڑی منافقانہ باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی منافقانہ، اور اتنی منافقانہ کہ رب کعبہ کی قسم ہے عبداللہ بن ابی منافق کی سوچ میں بھی یہ باتیں نہیں آئی تھی۔ ہے میرے اللہ، جس طرح کوئی چاہے جی حضور سے محبت کا مظاہرہ کرے، یہ سنتے ہیں نا، اور جی جس انداز سے کوئی چاہے اپنے عشق کا مظاہرہ کرے۔ میں ان مولویوں سے، ان پیروں سے، ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ تم اپنی مرضیوں سے دین جو ہے اس کو اپناؤ؟ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تمہیں آخرت کی کامیابی اور کامرانی مطلوب ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، سرور کائنات کی شفاعت مقصود ہے، تو یہ بات پلے باندھ لو، باقی دنیا کو بھی بتلاؤ، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو بھی بتلاؤ کہ دین جو ہے مولویوں کی مرضیوں کا نام نہیں ہے، دین جو ہے حکمرانوں کی تمناؤں اور خواہشات کا نام نہیں ہے، دین میرے اور آپ کے ارادوں کا اور میرے اور آپ کے نفس کے احکام کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ عرش والے خدا کے احکام کا نام ہے، اور دین جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی سیرت، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا نام ہے۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو بغیر دلیل کے کہ قرآن کی دلیل بھی نہ ہو، سرور کائنات کی زندگی میں بھی دلیل نہ ہو، صحابہ کی زندگی میں بھی دلیل نہ ہو، اور اہل بیت کی زندگی میں بھی دلیل نہ ہو، ائمہ کی زندگی میں بھی دلیل نہ ہو، جو شخص ایسی چیزوں کے پیچھے چلتا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم ہوگا، اور کوئی بھی اس کو چھڑانے والا وہاں نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اسلام کا نام ہے، اور پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی، دھیان سے سن لو، یہ عمران خان صاحب بھی سن لیں، عثمان بزدار صاحب بھی سن لیں، ان کے حواری مواری بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کے خلاف اگر کوئی شے لے کر آئے گا جو نہ قرآن میں ہے نہ جو میرے محمد کی سیرت میں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول۔ مجھے بتاؤ یہ ہفتہ جو ہے وہ قبول کیا جائے گا؟ یہ عید میلاد قبول کی جائے گی؟ یہ 11ویں شریف قبول کی جائے گی؟ یہ تیجے ساتیں 40ویں یہ قبول کیے جائیں گے؟ یہ اپنی اپنی مرضیوں کی عبادتیں اور نیکیاں بنا بنا کر کرنے والا، خدا کی قسم ہے تم اللہ سے اور اس کے پیارے رسول محمد رسول اللہ سے دشمنی کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من وکر بتوقیر فہو بدعۃ فقد اعان علی الاسلام، جس شخص نے ایسی بدعت اختیار کرنے والے یا نکالنے والے کی عزت کی یا توقیر کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، وہ اس طرح ہے جس طرح کسی نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں تعاون کیا ہے۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کمزوری ایمان کی، اللہ ہمارے ایمان مضبوط کرے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کی ایمان کی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، آج کسی کو پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم بات اتنی خراب ہو گئی ہے، کبھی یہ علماء اہل دیوبند جو ہیں، علماء دیوبند، یہ قرآن و سنت کا پیغام دیتے تھے اور قرآن و سنت کی پیروی کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی سچی توحید جو ہے اس کی چوکیداری کرتے تھے۔ آج ان کو دیکھیں تو پڑھنا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں کیا بتاؤں، ایسے مولوی اہل حدیثوں میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو نہ اللہ کی توحید کی فکر ہے، نہ دین اسلام کی فکر ہے، نہ سرور کائنات کی سنت کی فکر ہے، نہ غیرت کی فکر ہے، نہ شرم کی فکر ہے، بے حیا، جیسے وہ کسی نے کہا نا بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھرے۔ ایک وہ دن بھی تھے، ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، کہ بے نظیر صاحبہ نے کراچی میں بیان دیا اخبارات میں علامہ صاحب کی حریت پسندی سے اور علامہ صاحب کی جرأت افکار سے اور جرأت کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ میں لاہور جا کر علامہ احسان علیہ ظہیر سے ملاقات کروں گی۔ تو علامہ صاحب نے دوسرے دن پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا میں غیر محرم عورتوں سے نہیں ملتا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو قرآن و سنت کے علم بردار تھے ان کے کردار کدھر گئے ہیں؟ ان کا نظریہ کدھر گیا ہے؟ اور ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو پورے ملک میں شرک کو غالب کرنے کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے پیچھے اہل حدیث لگے ہوئے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اسی طرح یہ ان کی حالت ہے، دعوے بڑے ہیں، اعلان بڑے ہیں۔ یہ سورہ نور میں نے پہلے بھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اس سورہ نور میں بھی یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ پاک سورہ نور۔ اب آپ اللہ کا قرآن نکال کر خود یہ آیات پڑھ سکتے ہیں اور اس پر غور فرما سکتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ پاک سورہ نور ہے اور سورہ پاک کا چھٹا رکوع ہے، چھٹا رکوع۔
یہ ذرا توجہ سے سن لیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی مان لیا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی مان لیا ہے. وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. فرمایا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ سارے دعوے کرنے کے بعد پھر ایک فرقہ اور ایک فریق اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو پھر بعد میں اپنی کہی ہوئی باتوں سے منحرف ہو جاتا ہے. فرمایا وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. اور پھر قرآن میں ارشاد فرمایا اگلے رکوع میں وَأَقْسَمُوا، پڑھ لیں کیا فرمایا؟ وَأَقْسَمُوا، قسمیں کھاتے ہیں محبت کی، پیار کی، عشق کی، جاننے دینے کی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے. جان قربان کرنے کے دعوے ہو رہے ہیں مگر اطاعت رسول کرنے کے لیے تیار ہے، اتباع رسول اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت، آپ کی رہنمائی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی نجات کے لیے صرف اور صرف اسوہ حسنہ کو اور آپ کی مبارک زندگی کی پیروی کو کافی سمجھتے نہیں ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ رب کا قرآن بھی نامکمل ہے اور رسول اللہ کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ بھی نامکمل ہے. یہ جو ہم نے نیکیاں شروع کی ہیں یہ ہیں اصل میں نیکیاں. مجھے بتاؤ ایسا عقیدہ رکھنے والا جو ہے کل قیامت کے دن اللہ اور رسول کو منہ دکھانے کے قابل رہے گا؟ افسوس ہے کہ جو پھر سچی بات کہتے جی یہ تو ہیں ہی وہابی ہے. اگر سچی بات وہابی کہے، میں کہتا ہوں سچی بات تو کافر بھی کہے تو وہ بھی مان لینی چاہیے. کافر سچی بات کہے تو وہ بھی مان لینی چاہیے. بے شمار کافروں نے محمد الرسول اللہ کی تعریف کی ہے، بے شمار یہودیوں نے، بے شمار عیسائیوں نے، ان کے بڑے بڑے سکالروں نے اور ان کے بڑے بڑے دانشوروں نے اسلام کی تعریف کی ہے، قرآن کی تعریف کی ہے، نبی سلطان کی تعریف کی ہے. وہ ہم مانتے ہیں. ہمارے اوپر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے صرف اور صرف اللہ کی توحید کی ضد میں لگایا جاتا ہے. اور اگر اللہ کی توحید جو ہے وہ کوئی جرم اور خطا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 1,24,000 انبیاء جو ہیں جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان کی دعوت بھی توحید تھی، ان کا مشن بھی توحید تھا، ان کا پیغام بھی توحید تھا. اور ساری زندگی میں ہر نبی کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ عقیدہ توحید کی مخالفت میں پہنچی ہے اور عقیدہ توحید کا پرچم بلند کرنے کی وجہ سے پہنچی ہے. اب جو مرضی کہتے رہو، حق سنانا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے حکمرانوں میں جو کل کے حکمران تھے ان میں بھی اور جو آج کے حکمران ہیں ان میں بھی خدا کی قسم ہے اتنا تضاد ہے، اتنا تضاد ہے، اتنی دو نمبری ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اب آپ مجھے بتائیں، میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ معیشت کے دعوے کرنے والے یہ بتلائیں ذرا حساب کتاب لگا کر کہ یہ جو اپنے آپ تم نے عبادتیں شروع کی ہیں، یہ جلوس اور مظاہرے اور یہ پروگرام، کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، ان کا نام عثمان ہے اور کتنا اچھا نام ہے، دعا کرو اللہ ان کو کام بھی اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ کی شان میں پی سی میں اتنا بڑا اجتماع کیا ہے اور اتنا پیسہ غریب قوم کا خرچ کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور میں بھی ایسی مجلسوں میں جب مجھے بلایا جاتا ہے تو اس نیت سے چلا جاتا ہوں کہ میں ان کو کوئی نہ کوئی حق کی بات کہہ دوں گا. کل بھی میں نے کہا رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ اور آپ کے عشق کا دعویٰ، اور دوسری طرف یہ ہے
کہ بھئی اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں، آپ نے کہا تھا ریاست مدینہ بنائیں گے، تو ریاست مدینہ بنانے میں اگر آپ سچے ہیں تو معاملہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ آج ہی یہاں گلیوں میں بازاروں میں نہ منائیں، پارلیمنٹ میں فیصلہ کریں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں فیصلہ کریں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں فیصلہ کریں، عدلیہ میں فیصلہ کریں کہ آپ خاکوں کا جواب دے رہے ہیں، خاکوں کے لیے ہم جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ان چیزوں کا جواب نہیں ہے، ان کا منہ توڑنے کے لیے جو جواب ہے وہ جواب دو جو ایسے لوگوں کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے دیا تھا، جو ایسے موقعوں پر سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیا تھا، جو ایسے موقعوں پر حضرت علی المرتضی شیر خدا نے دیا تھا، وہ جواب دو۔ میں نے کہا آج ہی اس ملک میں محمد عربی کی شریعت نافذ کرو، یہ ہے عشق رسول۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، باشعور ہیں، لاہور کے باسی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ توحید تو ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے دین اسلام کا غلبہ۔ کیا تھا؟ دین اسلام کا، دین کو غالب کرنا، اسلام کا نفاذ کرنا۔ ساری عمر حضور نے اس کام میں پھیلائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا، مقصد بیان کیا آپ کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجنے کا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہم نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے تمام دینوں اور نظاموں پر اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ یہ ہمارے حکمران جو بڑے عاشق رسول ہیں، ماشاءاللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ میں ایمانداری سے ان کو عرض کرتا ہوں کہ اگر تمہارا عشق سچا ہے تو اس کا ثبوت دو۔ ثبوت یہ نہیں ہے کہ غریب قوم کا سرمایہ اور سرکاری خزانہ جو ہے وہ اپنی منمانی اور نمود و نمائش کے لیے اڑاتے پھرو، پانی کی طرح بہاتے پھرو، یہ عشق رسول کا ثبوت نہیں ہے۔ عشق رسول کا ثبوت یہ ہے، کل بھی میں نے کہا، سب کے سامنے کہا، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرو اور پاکستان سے سودی نظام ختم کرو۔ آج اعلان کرو، ایک طرف عشق رسول کے دعوے اور دوسری طرف کافرانہ نظام حکومت، اور ایک طرف عشق رسول کے اور محبت رسول کے دعوے اور اس کے نام پر بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، لیکن ملک میں سودی نظام معیشت ہے۔ مجھے بتاؤ 3-3.5 ہزار ارب روپیہ، کتنا؟ ذرا اونچی بولو نا، یہ بھی تمہاری جیب پر ڈاکہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ملکی معیشت کا ستیہ ناس، اس سے بھی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 3-3.5 ہزار ارب روپیہ، کتنا؟ پھر بولو، ذرا حساب لگاؤ، 3-3.5 ہزار ارب روپیہ سود ادا کرنے میں اس غریب قوم کا ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ تباہی اور دوسری اللہ کی ناراضگی اور محمد الرسول اللہ کی ناراضگی۔ عمل ہمارا کچھ ہے، جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، باتیں بہت ہیں مگر عمل نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، پوری کی پوری ہماری قوم کا مزاج یہ ہے، وہ عوام ہو یا حکمران ہو، سب کا قومی مزاج یہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ ہم نے کرنا نہیں، اور جو نہیں کرنے والے ہیں ان کو پورے اہتمام سے کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن اسلام کو غالب کرنا تھا،
اگر تمہیں رسول اللہ کے نظام سے محبت ہے، ساری دنیا کے مسلمان حکمران اس نظام سے بے وفائی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی شان دیکھیں، اس کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سوشلزم ناکام ہو گیا، کمیونزم ناکام ہو گیا، اب انشاءاللہ جمہوریت بھی ناکام ہو رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب بھی لگے ہوئے ہیں ناکام کرنے میں، ہمارے حکمران بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ جمہوریت بھی چلنے والی شے نہیں ہے، یہ بھی 2-4 دن کی بات ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا کا نظام اللہ چاہے گا، اللہ نے چاہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کا دین غالب، اللہ کا دین غالب، لیکن تسی بھی کچھ نہ کچھ کرو گے کہ نہیں؟ کوئی تھوڑا جہا بھی سوچو کہ تسی کچھ بھی نہ کرو گے تو اللہ دا دین غالب آئے گا، پھر اللہ اپنی قدرت نہ لے آئے گا، توڑا کی بنے گا تو میرا کی بنے گا؟ اللہ نے کہا وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم لوگ راہ راست پر نہیں آؤ گے، سیدھے راستے پر نہیں آؤ گے، برائیاں نہیں چھوڑو گے اور دین اسلام کو نہیں اپناؤ گے، میرے پیغمبر کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرو گے، وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہمارا نظام شروع سے یہی ہے کہ ہم پھر تمہیں بدل دیں گے اور تمہاری جگہ پر اپنے دین اور اسلام کی خدمت کے لیے کسی اور قوم کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حالت بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالی باتوں کے بجائے، خالی بیانات کے بجائے، خالی دعووں کے بجائے، ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے، فتوے لگانے کے بجائے ہم یہ غور کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور عمل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے بے عملی کی زندگی اس سے بڑا کوئی دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے۔ یہ اب وہ خادم حسین رضوی بیچارے وہ بھی فوت ہو گئے، اور وہ جو ہیں بہرحال جو بھی تھے ہمیں بھی گالیاں دیتے تھے، مگر ہم رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ بھی جا چکے ہیں اور ہم نے بھی جانا ہے، اور باقی مولویوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دین کو بگاڑنے میں حکمرانوں کے بعد یا حکمرانوں سے بھی پہلے جن کا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے وہ مولویوں اور پیروں کا ہے۔ ان کا کام تو یہ تھا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے، ان کا کام تو یہ تھا کہ دین اسلام کی، شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کرتے اور اس میں کسی کو مداخلت نہ کرنے دیتے، لیکن یہ برے مشورے دے دے کر محمد الرسول اللہ کی شریعت اور آپ کے دین اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں آیتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے جو ایسی باتیں کریں گے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو معاف کرے گا، ان کو جہنم کا ٹھکانہ ان کے لیے اللہ مقدر فرما دے گا۔ دعا کریں، اللہ کی قسم ہے علماء حق اگر حق و صداقت بیان کریں تو نبیوں کے بعد ان سے افضل بھی کوئی نہیں، اور اگر حق و صداقت نہ بیان کریں، دین کے ساتھ دشمنی کریں اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، تو ان سے بڑا پوری امت میں مجرم بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات صرف حکمرانوں کو ہی نہیں، مولویوں اور پیروں کو بھی یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تک دین کی طرفداری کرتے رہے ہو اور کہاں تک اپنے پیٹ کی طرفداری کرتے رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ جذبہ تو بڑا ہے ماشاءاللہ، لیکن اے کاش اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرے۔ اطاعت کا، اب میں اشارے کر رہا ہوں، آگے ہو جائیں اور کوئی بندہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے بے عملی کی ہماری حالت، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہو جائے میری خیر ہے۔ کوئی شخص جو ہے اگر اطاعت نہیں کرتا ہے تو اس کا دین اور ایمان ناقص ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی بات اچھی کہی جا رہی ہے، نیکی کی بات کہی جا رہی ہے، دوسروں کو سہولت پہنچانے کی بات کہی جا رہی ہے، دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی بات کر رہی ہے، تمہاری پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا تو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے فرمائے گا، تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں۔ تکبر اور غرور کی وجہ سے تو عزازیل راخوار کرد، تکبر کی وجہ سے تو عزازیل جو سب سے قریبی تھا وہ بھی جو ہے وہ خوار اور ذلیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ دوسروں کا احساس کریں، غریبوں کا احساس کریں، مسکینوں کا احساس کریں، ماڑے لوگوں کا احساس کریں، اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی، خیر خواہی اور فائدہ پہنچانے کے جذبات پیدا کریں، دوسروں کی عزت اور تکریم کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہماری ساری قوم کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد